السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ عنبر ناز پر کیا ظلم اس کی ماں نے، اتنے بڑے ہسبینڈ اور عنبر بیچاری اتنی چھوٹی، یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ ننھی سی جان پر اتنا بڑا ظلم، اتنے بڑے بندے سے بیاہ دیا عنبر بیچاری کو۔ عنبر تو ہے معصوم، آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں عنبر کو انڈے سے نکلے ہوئے، چوزی ہے ابھی تو بیچاری نے، کوئی گھر کا کام نہیں سیکھا تھا، کوئی عقل نہیں سیکھا تھا۔ ابھی تو بیچاری کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، گڑیوں کے ساتھ جھولے لینے کے دن تھے، جھولا جھلانے کے دن تھے، سیر سپاٹوں کے دن تھے، لیکن امی نے کر دیا بیچاری کی ننھی سی جان پر بہت بڑا ظلم۔ ظلم کیا کیا کہ 8 سال عنبر سے بڑا اس کا شوہر۔ میں تو سن کے حیران ہی رہ گئی، مجھے تو یہ لگا تھا کہ عنبر کی ایج اور اس کے ہسبینڈ کی ایج سیم ہی ہوگی، کیونکہ دکھنے میں تو وہ اتنا بڑا نہیں لگتا جتنا عنبر نے ہمیں بتایا۔ آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی عنبر کی Q&A کی ویڈیو، جس میں عنبر نے کہا کہ شادی کے بعد پہلا Q&A ویڈیو، حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو محترمہ نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اور سیم یہی سوال اس میں کیے تھے، سوائے یہ اس کے کہ پہلی بار اس نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ کی ایج مجھ سے کتنی زیادہ ہے۔ پہلے بھی اوٹ پٹانگ سوالوں پر مبنی ایک ایپیسوڈ ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی، جب اس کی عید آئی تھی اس ٹائم، اس کے بعد وہ ویڈیو ہم نے دیکھا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی اور شادی کے پہلے کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سبھی یہی پوچھ رہے ہیں، اور ڈریسز کہاں سے خریدے، آپ کی شاپنگ کپڑوں کی کہاں سے ہوئی، وغیرہ وغیرہ، یہ اس نے اس ویڈیو میں اس طرح کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ رشتہ کیسے ہوا، شادی کیسے ہوئی، رشتہ طے کیسے ہوا، اور اس میں اس نے ایک سٹوری سنائی تھی کہ حج سے آنے کے بعد میرا جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا تھا اس طرح، اور پھر اس نے اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی بتائی تھی باتیں کہ شاپنگ کہاں سے ہوئی۔ شاپنگ سے مجھے یاد آیا شبانہ جی کا وہ بہت بڑا جھوٹ جو ہم نے ایکسپوز کیا تھا، جو شبانہ جی نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا انہوں نے کراچی جا رہی ہوں، کراچی اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے دوست کی پتہ نہیں بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے کپڑے خریدنے ہیں اور میں بھی ساتھ جا رہی ہوں، اور میں بھی دیکھوں گی کہ کپڑوں کے کیا ریٹس چل رہے ہیں، کس طرح کی ڈیزائننگ چل رہی ہے، اور ساتھ عنبر بھی تھی۔ لیکن بیچاروں کا بھانڈا پھوٹ گیا جب اس ویڈیو میں شیشے کے اندر بیٹھی ہوئی عنبر کی، یعنی کہ جو مرر لگا ہوا تھا کپڑوں کی شاپ میں، اس کے مرر میں اس کی ساس محترمہ دکھائی دے گئی، نظر آ گئی، اور سیم جو ڈریس اس نے اپنی شادی پہ ویئر کیا تھا یعنی کہ لہنگا، وہی انہوں نے اس ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ تو اس طرح یہ ان کے جھوٹ کا جو کہتے ہیں نا بھانڈا پھوٹ گیا ان کی اپنی ویڈیو سے ہی۔ تو ابھی جو نیا انکشاف ہوا ہے ہم پر، اور میں حیران رہ گئی ہوں، میں ہکا بکا رہ گئی ہوں کہ اگر اس کے ہسبینڈ اس سے بڑے ہیں تو وہ تو پھر 40 کے قریب پہنچنے والا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں 40 سال کا بس ہونے ہی والا ہے، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بس 40 کی لائن تک کچھ ہی عرصے میں وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے عنبر جی کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 40 کے ہونے والے ہیں اور آپ ابھی 31 کی ہیں، کیونکہ 8 سال وہ آپ سے بڑے ہیں، کیونکہ آپ بھی کوئی اتنی ننھی کاکی ہمیں لگتی نہیں ہو جتنی آپ ننھی کاکی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کی بہن گڑیا کی شادی میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ اچھی خاصی تھیں، اتنی ننھی کاکی نہیں تھی، کوئی 4-5 سال کی نہیں تھیں آپ، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم بھی آپ کم از کم 14-15 سال کی تھیں، اور اب آپ کی بہن کی شادی کو بھی اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے، مطلب کہ آپ کا بڑا بھانجا 13-14 سال کا تو ہوگا، تو اس حساب سے شادی کو 14-15 سے چلے 13 کا بھی وہ کر لیں، جو بڑا تمہارا بھانجا ہے گڑیا کا بڑا بیٹا 13 کا بھی کر لیں، 12 کا بھی کر لیں، پھر بھی شادی کو آخر 14-15 سال تو ہو گئے ہیں، جاتے ہی تو گڑیا ماں نہیں بن گئی تھی نا، آخر 1-1.5 سال بعد ہی گڑیا ماں بنی تھی، تو اس حساب سے بھی تمہاری عمر جو ہے وہ 30 کے قریب جا کے لگتی ہے، ٹھیک ہے، 30ویں
مطلب کہ 30 کی لائن کو تم کراس کرنے والی ہو یا 30 تک پہنچنے والی ہو تو تمہارے حساب سے پھر تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ پھر 40 کے قریب پہنچنے والا ہے۔ واہ امبر واہ، کیا بات ہے تمہاری! اور تمہیں شادی کے اتنے دنوں بعد یاد آیا اپنے ہسبینڈ کی ایج بتانا، جبکہ پہلے تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں لوگوں نے اتنا کچھ پوچھا لیکن تم نے نہیں بتایا۔ اچانک سے یا تو تم خود کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں ابھی صرف 19 یا 20 کی ہوں، 29 کی تو یہ حقیقت میں ہے۔ تو یا تو تم یہ کوشش کر رہی ہو یا پھر تم یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میرا ہسبینڈ تو پورا 40 سال کا ہے، بڈھا ہے۔ تو ہمیں تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کوئی اتنی زیادہ ایج کا ہے، 30 پلس زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ تو اس حساب سے پھر اگر میں کہوں کہ تم 8 سال چھوٹی ہو تو تم تو پھر ننھی کاکی ہو، پھر تو تم سچ میں روتی ہو، پھر تو تم سچ میں گھبراتی ہو کوکنگ کرنے سے، تم سچ میں کاموں سے گھبراتی ہو، کیونکہ تمہاری ننھی جان پہ سچ مچ شبانہ نے ظلم کیا ہے۔ شبانہ کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ تو بال وواہ کر دیا شبانہ نے، اتنی چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے دلہن بنا کے رخصت کر دیا۔ بھائی یہ تو آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہے اپنی بچی کے ساتھ۔ ابھی تو امبر کو 8-10 سال کے بعد شادی کرنی چاہیے تھے، یہ تو بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی۔ اسی لیے تو بیچاری کو یہ نہیں پتا ہوتا جب گروسری کرنے جاتی ہے کہ یہ کون سا مسالہ ہے، یہ سالن میں ڈالنے والا ہے یا بریانی میں ڈالنے والا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا یہ کون سا چمچہ ہے، چاول ہلانے والا ہے یا کہ سالن بنانے والا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لہسن کس میں کتنا ڈالنا ہے، کون سے کھانے میں ادرک کتنا ڈالنا ہے، کون سے کھانے میں پیاز کتنا ڈالنا ہے۔ ہر بار بیچاری کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہر بار اماں کی ریسپی دیکھنا پڑتی ہیں، ہر بار بیچاری کو ساس سے تھپڑ کھانا پڑتے ہیں کیونکہ ننھی کاکی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اب میں کہوں گی کہ بیچاری سچ کہتی تھی، ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی اس پہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی، ابھی تو اس کی ایج ہی نہیں تھی کہ اس کو کوکنگ سکھائی جاتی، اس کو بولا جاتا کہ امبر چلو میری بچی اٹھو کچھ کوکنگ وغیرہ سیکھ لو، اگلے گھر جانا ہے۔ اللہ کے بندو استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ، اوپر سے یہ کہتی ہے کہ میں یونیورسٹی بھی گئی ہوں، اور جو یونیورسٹی لڑکیاں جاتی ہیں وہ کوئی ننھی کاکیاں تو نہیں ہوتی، ہاں 20 سال کی تو وہ کالج سے نکلتے نکلتے ہو جاتی ہیں 18-20 سال کی، اور اگر تم نے واقعی یونیورسٹی میں کچھ سال لگائے ہیں اور تو پھر تو تمہاری عمر جو تم بتا رہی ہو اتنی نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ مجھے کہ تم نے اپنی عمر چھپائی ہے یا اپنے ہسبینڈ کی عمر جو ہے وہ بڑھا کے بتائی ہے؟ اس کیڑے مسکین کو تم نے بڈھا بنا کے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے اور خود تم بن گئی ننھی کاکی۔ کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے! چلے مان لیا کہ تم چھوٹی ہو، بہت ہی چھوٹی ہو، بالکل ابھی تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ شادی کے جھنجٹ میں پڑتی؟ ابھی زندگی کو انجوائے کرتی ہیں، مزے لوٹتی، گھومتی پھرتی اپنی اماں ابا کے ساتھ۔ ابھی تو تم کیا کہتے ہیں کہ روٹی بھی اپنے ہاتھ سے کبھی تم نے پکا کے نہیں کھائی تھی، تو کیا ضرورت تھی پھر شادی کے جھنجٹ میں پڑنے کی؟ یہ ہیں جی ان کی جھوٹی سٹوریز، جھوٹی کہانیاں۔ اس میں ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مطلب کہ یار ٹھیک ہے مان لیا کہ تمہارے ہسبینڈ تم سے بڑے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے بڑے نہیں ہیں، لیکن جتنا تم ان کو بڑا بتا رہی ہو اس حساب سے تو تم بہت چھوٹی بنتی ہو۔ تو کیا تم نے یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ کیا یہ اس بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ اگر تم اس کو بتا رہی ہو وہ 8 سال بڑا ہے، تو اس بات کو اگر مان لیں تو پھر تو سچ میں وہ 40 کے قریب پہنچنے والا ہے، کیونکہ 28-30 کی تو تم ہو رہی ہو۔ اگر تمہاری پچھلی ویڈیوز میں دیکھوں، تمہارے بہن کی شادی دیکھوں، تمہارے بھائی کی شادی دیکھوں، جو موتر کی شادی میں تم کتنی تھی، تو اس حساب سے تو تم 28 اور 30 کے درمیان ہو، اس سے کم ایج نہیں ہے تمہاری، لیکن تم تو حد ہی کر کے بیٹھ گئی ہو ہیں، تم نے تو حد ہی مکا دیا، یعنی کہ 36-37 سال کا تم نے ہسبینڈ کو بنا کر پیش کر دیا۔ تو اگر یہ سچ ہے تو میں یہ کہوں گی کہ پھر کس مجبوری میں اتنے بڑے شخص کے ساتھ تمہاری اماں نے تمہاری شادی کی تھی، کیونکہ تم تو اچھی خاصا کماتی ہو، اتنی بڑی فیمس یوٹیوبر ہو، تم نے اپنا گھر بھی خرید لیا ہے، تمہارے اماں ابا نے اتنا بڑا جہیز تمہیں دیا ہے، پھر تمہاری اماں کو کیا مجبوری تھی کہ ایک نارمل سے شخص کے ساتھ اور اتنی بڑی ایج کے شخص کے ساتھ
تمہاری شادی کروائی. پہلے تمہاری بہن نے بھی یہی سٹوری سنائی تھی اور بولا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں. تمہاری امی کے ہسبینڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے ہیں تمہاری امی سے, پھر گڑیا کے بھی بہت بڑے ہیں, اور اب تمہارے بھی ہسبینڈ بہت بڑے ہیں. تو تم تینوں ماں بیٹی کی ایک ہی سٹوری ہے. ملتی ہوں یہ نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.